الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین، سامعات، متوجہین، متوجہات، ملائکہ صالحین، ارواح طیبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین محترم، آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہر ہفتے اپنے اس سلسلہ واری پروگرام بنام درس دین آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جس میں ہم اپنے شیخ محترم جناب سید محمد اطہر علی ہاشمی مدظ اللہ العالی کی انتہائی پیاری تصنیف میرا پیارا دین اسلام سے ایک موضوع لے کر اس سے متعلق شرعی اور فقہی احکامات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا سلسلہ گفتگو کا چل رہا تھا نماز سے متعلق، اور نماز کے بہت سارے ہم نے موضوعات کو ذکر کیا تھا، اس پہ ہم نے گفتگو کی تھی۔ تو جو گزشتہ ہفتے ہمارا موضوع شروع ہوا تھا اس کا عنوان تھا سنتوں کے فضائل۔ تو سنتوں کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی، تو اس کو ہم مزید بڑھاتے ہوئے آگے لے کے چلتے ہیں۔ لوگوں کے درمیان بسا اوقات یہ ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ سنتیں فرض اور فرض کے بعد جو سنتیں ہوتی ہیں یا سنتوں کے بعد جو فرض ہوتے ہیں، جیسے ظہر کے بعد سنتوں کے بعد فرض ہیں اور پھر فرض کے بعد بھی سنتیں ہیں، اور مختلف نمازوں میں بھی۔ تو سنتوں اور فرائض کے درمیان اگر گفتگو کی جائے تو سنتیں کیا باطل ہو جاتی ہیں؟ یہ ایک تاثر لوگوں میں۔ تو یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے کہ سنتوں اور فرائض کے درمیان گفتگو نہ کی جائے۔ سنتوں اور فرائض کے درمیان گفتگو کرنے سے نماز کا ثواب کم ضرور ہوتا ہے، لیکن سنتوں کا ثواب کم ہو جاتا ہے، لیکن سنتیں باطل نہیں ہوتی، ایسا کہنا درست نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سنت مستحبہ کون سی ہیں؟ ہم نے گزشتہ ہفتے جو درس تھا ہمارا اس میں گفتگو کی تھی سنت موقدہ کے بارے میں، اور پھر ہم نے کہا تھا سنت غیر موقدہ جو ہوتی ہیں ان کے بارے میں گفتگو ہم اگلے پروگرام میں کریں گے۔ تو آج ہم گفتگو کرتے ہیں سنت غیر موقدہ، یا جنہیں سنت مستحبہ بھی کہا جاتا ہے، وہ کون کون سی ہیں۔ سنت مستحبہ میں جو ہیں وہ عصر کی جو 4 سنتیں قبلیہ ہیں، جو فرض سے پہلے 4 سنتیں ادا کی جاتی ہیں، اسی طرح 4 رکعت عشاء سے پہلے جو سنتیں ادا کی جاتی ہیں وہ بھی غیر موقدہ ہیں، یعنی سنت مستحبہ ہیں، بہت ثواب ہے ادا کرنا لیکن موقدہ نہیں ہیں۔ عشاء سے پہلے جو ہم نے گفتگو کی، اس کے بعد عشاء کی سنت کے بعد جو 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، ظہر کی سنتوں کے بعد جو 2 نفل ادا کیے جاتے ہیں وہ بھی، اسی طرح مغرب کی نماز جو ہے اس کے بعد بھی 2 نفل ادا کیے جاتے ہیں۔ تو یہ سب سنتیں، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ان کو ادا کیا جائے، لیکن یہ سب مستحب ہے، یہ موقدات میں شامل نہیں ہیں۔ سنت موقدہ 4 رکعت اور نفل 4 رکعت کو ادا کرنے میں کیا فرق ہے؟ اس میں فرق ہے کہ جو سنت موقدہ جو ہم نے جن پہ گفتگو کی تھی گزشتہ پروگرام میں، وہ ادا کریں اور 4 رکعت نوافل ادا کریں، تو ان کی ادائیگی میں فرق لازمی آتا ہے۔ اور فرق کیا ہے؟ ان کو ادا کرنے میں تھوڑا سا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ وہ کس طرح کہ جب ہم 4 رکعت نماز سنت مؤکدہ ادا کریں گے تو دوسری رکعت پر التحیات پڑھی جاتی ہے، تو اس دوسری رکعت کی التحیات پڑھنے کے بعد سنت مؤکدہ میں ہم درود پاک نہیں پڑھیں گے، بلکہ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور تیسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد ثنا اور اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ صرف بسم اللہ پڑھ کے ہم آگے قرات شروع کر دیں گے۔ یہ ہم سنت موقدہ میں کرتے ہیں، 4 رکعت سنت موقدہ میں کرتے ہیں کہ التحیات کے بعد فوراً کھڑا ہو جانا، درود شریف اور اس کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ نہیں کرتے، ہم صرف التحیات پڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد تعوذ اور ثنا نہیں پڑھتے، ثنا اور تعوذ نہیں پڑھیں گے، بلکہ صرف تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھ کے ہم آگے قرات شروع کر دیں گے۔ جبکہ 4 رکعت نوافل اگر ادا کر رہے ہیں تو اس میں جب پہلی التحیات میں بیٹھیں گے تو التحیات پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھنا، اور درود پاک کے بعد جو ایک دعا پڑھتے ہیں مستحب پڑھنا، وہ دعا پڑھی جائے گی۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے، یعنی ہم کھڑے ہو جائیں گے، پھر کھڑے ہونے کے بعد اب بسم اللہ نہیں پہلے پڑھی جائے گی، پہلے ثنا پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ، پھر پڑھا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آگے قرات کی جائے گی۔ تو یہ 4 نفل اور نفلوں کی ادائیگی اور 4 سنت موقدہ کی ادائیگی میں یہ فرق ہے، اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔
نفل گھر میں پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں؟ تو یاد رکھیے نفل کی نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ اگر یہ خیال ہو کہ گھر جا کر کاموں میں مشغولیت کے سبب نوافل فوت ہو جائیں گے یا گھر میں جی نہ لگے گا اور خشوع کم ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں نماز مسجد میں ہی ادا کی جائے کہ گھر جا کر پڑھنا افضل ہے۔ یہ اس وقت افضل ہے جب پڑھی جائے، جب گھر میں جا کر نماز ہی نہ پڑھ سکے تو بہتر یہ کہ مسجد میں ادا کر لے، کم از کم نماز کی ادائیگی تو ہو۔ ایک مسئلہ اور یہاں پر منت کے حوالے سے ذکر کرنا ہے۔ جو منت کے نوافل مانے جاتے ہیں، کسی نے 4 رکعت نماز نوافل منت کے مان لیے، اور ان نوافل کی ادائیگی کس طرح کی جائے گی، تو اسی طرح اب وہ نوافل ادا کرنا واجب، اگر منت پوری ہو گئی تو نوافل ادا کرنا واجب ہو جاتے ہیں۔ جب واجب ہو جاتے ہیں تو ان نوافل کی ادائیگی بھی ویسے ہی کی جائے گی جیسے کہ نوافل کا طریقہ ہم نے ابھی پچھلے مسئلے میں بیان کیا کہ اتحیات کے بعد درود پاک پڑھا جائے گا، اور پھر جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، یعنی دوسری رکعت میں اتحیات کے بعد درود پاک پڑھا جائے گا، جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو تعوذ بھی پڑھیں گے، ثنا بھی پڑھیں گے اور تسمیہ بھی پڑھیں گے۔ اسی طرح مزید ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، نفل نماز اگر شروع کر کے توڑ دے تو کیا حکم ہے؟ یاد رکھیے نفل نماز اصل نفل ہے، پڑھیں ثواب ہے، نہ پڑھیں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن نفل نماز اگر ایک بار شروع کر دی گئی تو سلام تک تمام فرائض اور واجبات کے ساتھ اس کو پورا کرنا لازم ہے۔ بیچ میں اگر توڑ دیا، چھوڑ کے کسی اور کام میں مشغول ہو گیا تو یاد رکھیے اب یہ واجب کا ترک ہوگا، تو اب اس نماز کو دوبارہ پڑھنا لازم ہو گیا، واجب ہو گیا۔ تو نفل نماز اگر شروع کر دی جائے تو اس کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے، اسی قضا ہے۔ کیا نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، نماز کھڑے ہونے پر قدرت ہو تو نفل نماز کا ثواب ہے۔ کیا نفل نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، کھڑے ہونے پر قدرت ہو جب بھی نفل نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ فرضوں کا حکم الگ ہے، لیکن نفل نماز جو ہے وہ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے بیٹھے اور پھر نفل نماز پڑھی، مجبوری تھی، تو ایسی صورت میں ثواب بھی پورا ملے گا، لیکن اگر بلا عذر بیٹھ کے نفل نماز ادا کی، نماز ادا ہو جائے گی لیکن ثواب آدھا ہو جائے گا، کہ حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ کر پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی نصف ہے، آدھی ہے۔ تو یہ یہاں تک نفل کی نمازوں کا جو ہے وہ فضائل اور کچھ مسائل ہم نے ذکر کیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے ہمیں سچائی کے ساتھ اپنی عبادات کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو احکامات، جو چیزیں اس نے ہم پر لازم کی ہیں ان کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ہمیں عبادتوں میں زیادتی کرنے اور کثرت کے ساتھ نوافل ادا کرنے کی حضور کی سنت کے مطابق توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔